بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حسد انسان کو کس حد تک گرا سکتا ہے؟ ایک ایسا معصوم بچہ جس کے چہرے کے نور سے اندھیری راتیں روشن ہو جاتی تھیں، اسے کسی دشمن نے نہیں بلکہ اس کے اپنے سگے بھائیوں نے ایک تاریک اور اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ وہ روتا رہا، پکارتا رہا، لیکن بھائیوں کا دل نہ پگھلا۔ مگر قدرت کا کھیل دیکھیے، اسی کنویں کی گہرائی سے نکل کر وہ بچہ ایک دن مصر کا سب سے طاقتور بادشاہ بنا۔ محبت، جدائی، قید تنہائی، معجزات اور زلیخا کے عشق صادق کی یہ وہ لازوال داستان ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت کہانی کہا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج آپ تاریخ کے اس عظیم ترین معجزے کو بالکل نئے انداز میں محسوس کرنے والے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے کنعان کے علاقے سے، جہاں اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن ان میں 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین ایک الگ ہی شان رکھتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہ حسن بے مثال اور ایسی معصومیت عطا کی تھی جو انہیں دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ والد کی محبت فطری طور پر یوسف علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ تھی۔ وہ رات کو سوتے تو یعقوب علیہ السلام ان کا چہرہ تکتے، وہ جاگتے تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں ٹھنڈک آ جاتی۔ لیکن یہی بے پناہ محبت باقی 10 بھائیوں کے دلوں میں کانٹا بن کر چبھنے لگی۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے، آخر ہمارے والد یوسف اور اس کے بھائی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، جبکہ ہم ایک پوری طاقتور جماعت ہیں؟ ہمارے بابا کو یقیناً کھلی غلطی پر ہیں۔ حسد کی اس چنگاری نے آہستہ آہستہ ایک ہولناک سازش کی شکل اختیار کر لی۔ ایک صبح تقریباً 12 سال کے ننھے یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور بولے، بابا میں نے رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند سب کے سب میرے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ نبی تھے، وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت کا عظیم مقام ملنے والا ہے۔ انہوں نے فوراً یوسف علیہ السلام کا ہاتھ تھاما اور محبت سے سمجھایا، میرے پیارے بچے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز مت بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی خطرناک چال چلیں گے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، لیکن حسد اندھا ہوتا ہے۔ بھائیوں کو کسی نہ کسی طرح اندازہ ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کا مقام بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک دن سب بھائی جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا، یوسف کو جان سے مار دو یا اسے کسی دور دراز زمین پر پھینک آؤ جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے، تاکہ ہمارے والد کی توجہ صرف ہمارے لیے ہو جائے۔ بھائیوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ والد کے پاس آئے اور انتہائی ہمدردانہ انداز میں بولے، بابا، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ کل ہمیں جنگل میں جانور چرانے اور کھیلنے کے لیے جانا ہے۔ آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ تھوڑا گھوم پھر لے گا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل گھبرا رہا تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ تم کھیل میں لگ جاؤ گے اور اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا۔ لیکن بھائیوں کے اصرار کے آگے انہیں ہار ماننی پڑی۔ اگلی صبح وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر نکل گئے۔ جیسے ہی وہ والد کی نظروں سے دور ہوئے، ان کے چہروں سے جھوٹی محبت کا نقاب اتر گیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام پر ظلم شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام ایک بھائی کے پاس جاتے تو وہ انہیں دھکا دیتا، وہ دوسرے کے پاس جاتے تو وہ تھپڑ مارتا۔ آخر کار وہ انہیں ایک گہرے اور اندھے کنویں کے پاس لے آئے۔ کنویں کے پاس جاتے ہی انہوں نے یوسف علیہ السلام کا پیارا کرتا زبردستی اتار لیا۔ یوسف علیہ السلام روتے رہے، اپنے بابا کا واسطہ دیتے رہے، لیکن ان پتھر دل بھائیوں نے انہیں رسی سے باندھا اور کنویں کی ہولناک گہرائی میں لٹکا کر رسی کاٹ دی۔ معصوم یوسف علیہ السلام پانی کے اندر ایک چٹان کے سہارے بیٹھ کر رو رہے تھے۔ تبھی اللہ نے ان پر وحی نازل کی، گھبراؤ مت یوسف، ایک وقت آئے گا جب تم ان بھائیوں کو ان کی اس حرکت کی خبر دو گے اور یہ تمہیں پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ شام کو بھائیوں نے ایک بکری ذبح کی، اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگایا اور روتے ہوئے والد کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا، بابا، ہم تو آپس میں دوڑنے لگانے لگے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے اور اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یہ دیکھیے اس کا کرتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا، وہ کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا۔ وہ رو کر بولے، یہ کیسا بھیڑیا تھا جس نے یوسف کو کھا لیا لیکن اس کا کرتا تک نہیں پھاڑا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک جھوٹی بات بنا لی ہے۔ بس اب میرے لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ اپنے پیارے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ دوسری طرف کنویں میں 3 دن گزر چکے تھے۔ وہاں سے ایک تجارتی قافلہ گزرا۔ ان کے پانی نکالنے والے نے جیسے ہی کنویں میں ڈول ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے رسی پکڑ لی۔ جب ڈول اوپر آیا تو وہ آدمی خوشی سے چلا اٹھا،
اوہ خوشخبری ہو، یہ تو ایک بے حد خوبصورت لڑکا ہے۔ قافلے والوں نے انہیں چھپا لیا اور مصر کے بازار میں لا کر کھڑا کر دیا۔ مصر کا بازار حسن گواہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تو خریداروں کا ہجوم امڈ آیا۔ آخرکار مصر کے وزیر خزانہ عزیز مصر نے انہیں بہت مہنگی قیمت پر خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اسے عزت و احترام سے رکھو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ سال گزرتے گئے اور یوسف علیہ السلام ایک حسین بلا مثال جوان بن گئے۔ زلیخا جو روزانہ ان کے حسن کو دیکھتی تھی، آہستہ آہستہ ان کے عشق میں پاگل ہو گئی۔ ایک دن اس نے محل کے تمام 7 دروازے بند کر دیے، پردے گرا دیے اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا، ہے تلک، آ جاؤ میرے پاس۔ لیکن یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے فوراً اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، زلیخا ان کے پیچھے لپکی۔ اس نے پیچھے سے ان کا قمیص پکڑ کر کھینچا تو قمیص پیچھے سے پھٹ گیا۔ جیسے ہی آخری دروازہ کھلا، سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا نے پانسا پلٹ دیا اور روتے ہوئے بولی، اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جس نے تمہاری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی؟ اسے تو سخت قید ہونی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے وقار کے ساتھ فرمایا، اس نے مجھے خود بہکانے کی کوشش کی تھی، معاملہ سنگین تھا۔ تبھی اللہ کا ایک بڑا معجزہ رونما ہوا۔ زلیخا کے خاندان کا ایک شیرخوار بچہ، جو ابھی بولنے کے قابل بھی نہیں تھا، اللہ کے حکم سے بول اٹھا۔ اس نے ایک منصفانہ فیصلہ سنایا، اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے اور یہ جھوٹا، اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ شرمندہ ہو گیا اور زلیخا سے کہا، یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے اور یوسف تم اس بات سے درگزر کرو۔ لیکن شہر میں یہ بات پھیل گئی۔ مصر کی عورتیں زلیخا کا مذاق اڑانے لگیں۔ زلیخا نے ان عورتوں کو محل میں بلایا، ان کے ہاتھ میں چاقو اور پھل دیے اور یوسف علیہ السلام کو سامنے آنے کا کہا۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام باہر آئے، عورتیں ان کے حسن کو دیکھ کر مدہوش ہو گئیں اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ بیٹھیں اور بولیں، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، دیکھ لیا تم نے، یہی ہے وہ جس کے پیچھے تم مجھے طعنے دیتی تھی۔ اگر اب بھی اس نے میری بات نہ مانی تو یہ جیل جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس سے بہتر تو میرے لیے جیل ہے۔ اللہ نے ان کی دعا سنی اور اپنی بے گناہی ثابت ہونے کے باوجود سیاسی مصلحت کے تحت یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھیج دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زندگی کے کئی سال جیل کی تاریکی میں گزارے۔ وہاں بھی انہوں نے قیدیوں کو اللہ کا پیغام دیا اور ان کے خوابوں کی سچی تعبیریں بتائیں۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک انتہائی خوفناک اور عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 بالکل لاغر اور کمزور گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز بالیاں ہیں جبکہ 7 بالکل سوکھی ہوئی بالیاں ہیں۔ بادشاہ صبح اٹھا تو سخت پریشان تھا۔ اس نے سلطنت کے تمام جادوگروں اور نجومیوں کو بلایا، لیکن سب نے کہا، یہ تو پریشان خواب ہیں، ہم ان کی تعبیر نہیں جانتے۔ تبھی اس قیدی کا ذکر ہوا جو جیل میں تھا اور سچی تعبیر بتاتا تھا۔ بادشاہ کا خادم فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، جیل میں پہنچا اور خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی شرط کے فوراً تعبیر بتائی، تم لوگ لگاتار 7 سال تک خوب کھیتی باڑی کرو گے۔ اس دوران جو غلہ اگے اسے بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا تاکہ وہ خراب نہ ہو، سوائے اس تھوڑے کے جو تم کھاؤ۔ اس کے بعد 7 سال سخت قحط کے آئیں گے جو اس تمام غلے کو کھا جائیں گے جب تم نے جمع کیا ہوگا، اور پھر ایک ایسا سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی۔ بادشاہ تعبیر سن کر دنگ رہ گیا اور بولا، اس شخص کو فوراً میرے پاس لاؤ۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا اور کہا، پہلے بادشاہ سے کہو ان عورتوں کے معاملے کی تحقیق کرے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے تاکہ میری پاک دامنی ثابت ہو سکے۔ بادشاہ نے گواہوں کو بلایا تو زلیخا نے خود اعتراف کیا، اب حق واضح ہو چکا ہے، میں نے ہی اسے بہکایا تھا اور یوسف بالکل سچا ہے۔ پوری عزت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے۔ بادشاہ نے ان کی حکمت دیکھ کر کہا، آج سے آپ ہمارے ہاں بڑے مرتبے والے اور امانت دار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آپ مجھے ملک کے خزانے کا انچارج بنا دیں کیونکہ میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔
اس طرح وہ معصوم بچہ جو کبھی غلام بنا کر بیچا گیا تھا اب مصر کا حقیقی حاکم اور بادشاہ بن چکا تھا۔ وہی ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا۔ 7 سال کی خوشحالی کے بعد دنیا میں ایسا ہولناک قحط پڑا کہ ارد گرد کے ممالک دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ قرآن میں بھی قحط تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مصر جاؤ اور وہاں کے رحم دل بادشاہ سے غلہ لے کر آؤ۔ بھائی مصر پہنچے اور شاہ دربار میں پیش ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا، لیکن بھائی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ کنویں میں پھینکا ہوا بچہ مصر کا حاکم ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی خوب مہمان نوازی کی اور پوچھا، کیا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہمارا ایک چھوٹا بھائی بنیامین ہے جو والد کے پاس ہے، اور ایک بھائی کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اگلی بار اپنے اس چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ جب بھائی دوسری بار بنیامین کو لے کر آئے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی مشکل سے وعدہ لے کر بھیجا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں بلایا اور اپنی حقیقت بتا دی۔ میں تمہارا وہی بھائی یوسف ہوں، تم گھبراؤ مت۔ اب بنیامین کو مصر میں روکنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی۔ انہوں نے غلے کی ناپ تول کرنے والا شاہی گلاس، سونے یا چاندی کا پیالہ، چپکے سے بنیامین کے تھیلے میں چھپا دیا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو شاہی کارندوں نے شور مچایا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو، ہمارا شاہی پیالہ غائب ہے۔ بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم یہاں فساد پھیلانے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ کارندوں نے پوچھا، اگر چور تم میں سے ہی نکلا تو اس کی کیا سزا ہے؟ بھائیوں نے قرآن کے قانون کے مطابق کہا، جس کے تھیلے سے نکلے وہی اس کی سزا ہے، یعنی اسے غلام بنا لیا جائے۔ تلاشی لی گئی اور پیالہ بنیامین کے تھیلے سے نکل آیا۔ بھائیوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ منت سماجت کرنے لگے کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، آپ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے قانون کے مطابق انکار کر دیا۔ بھائی مایوس ہو کر واپس پہنچے اور والد کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم تازہ ہو گیا۔ وہ روئے اور بولے، افسوس یوسف پر، میری آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن مجھے امید ہے اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے گا۔ انہوں نے بیٹوں کو دوبارہ مصر بھیجا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ اب کی بار بھائی دربار میں آ کر رونے لگے اور اپنی مفلسی کی فریاد کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے گرجدار لیکن درد بھری آواز میں پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے نادانی میں اپنے بھائی یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ سنتے ہی بھائیوں کے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی۔ انہوں نے غور سے حاکم مصر کے چہرے کو دیکھا، وہی نقش و نگار، وہی معصومیت۔ وہ چونک کر بولے، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ بے شک جو تقویٰ اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائی شرمندگی سے زمین میں دھنسنے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر انہوں نے اپنا کرتا بھائیوں کو دیا اور کہا، یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے بابا کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے پورے خاندان کو مصر لے آؤ۔ جیسے ہی قافلہ مصر پہنچا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو گلے سے لگایا اور انہیں شاہی تخت پر بٹھایا۔ تبھی تمام 11 بھائی اور والدین ان کے سامنے تعظیمی سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، بابا، یہ ہے میرے اس بچپن کے خواب کی تعبیر جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ صبر، آزمائش اور اللہ کی رحمت کا ایک عظیم مجموعہ ہے۔ اس میں زلیخا کی توبہ، بھائیوں کے سجدے اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملنے والے اسباق درج ذیل ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں عزیز مصر کے گھر جوان ہوئے تو ان کی بے مثال خوبصورتی کے باعث عزیز مصر کی بیوی تاریخی روایات میں زلیخا ان کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوف اور تقویٰ اختیار کرتے ہوئے اس کی پیشکش ٹھکرا دی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ جب زلیخا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وقت کے ساتھ حالات بدلے تو وہ سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی عبادت گزار بن گئی۔ ایک روایت کے مطابق بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا نکاح ہوا اور اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما کر اس کی جوانی اور بینائی بھی لوٹا دی۔
مصر میں قحط کے دوران جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانوں کے وزیر بن گئے تو ان کے بھائی غلے کی تلاش میں وہاں آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا لیکن اپنی شناخت ظاہر نہ کی۔ بعد میں جب انہوں نے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اپنی اصلیت بتائی تو وہ شرمندہ ہوئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور تمام بھائی مصر پہنچے تو سب نے ان کے احترام میں سجدہ کیا۔ یہ اس وقت کی شریعت میں تعظیمی سجدہ تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس بچپن کے خواب کو سچا ثابت کر دیا جس میں چاند، سورج، 11 ستاروں نے انہیں سجدہ کیا تھا۔ اس کہانی سے ملنے والے اسباق میں صبر اور تقویٰ کا صلہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ اور قید کی صعوبتیں برداشت کیں لیکن اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اللہ نے صبر کا بہترین صلہ دیا اور انہیں دنیا کا حاکم بنا دیا۔ برائی سے بچنا، مشکلات کے باوجود گناہ سے دور رہنے پر اللہ بندے کو دنیا اور آخرت میں سرفراز کرتا ہے۔ معاف کرنے کی عظمت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے انتہائی مظالم کے باوجود انہیں معاف کر دیا، جو حسن اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اللہ پر بھروسہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ توبہ کی قبولیت۔ جب زلیخا کے غلطی پر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے معاف فرما دیا۔